بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق مبعوث فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ ترجمہ: اس نے حق پر مبنی ایک کتاب اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے توریت اور انجیل کو نازل کیا۔ آیت کی تفسیر میں سب سے پہلے حق کا مفہوم۔ حق کا معنی اصل میں مطابقت اور ہم آہنگی ہے، اس لیے جو چیز واقعیت سے مطابقت رکھتی ہو اسے حق کہتے ہیں۔ یہ جو خداوند عالم کو حق کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذات مقدس عظیم ترین واقعیت ہے کہ جو قابل انکار ہی نہیں۔ واضح تر الفاظ میں حق یعنی وہ ثابت اور مضبوط امر جس میں باطل کے لیے کوئی راستہ نہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق ایک ایسا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اسی کا اپوزٹ یہ ہے کہ باطل ایک ایسا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ان دونوں راستوں پر ان کے بلانے والے موجود ہیں۔ آیت میں حق کا مفہوم بیان کرنے کے بعد توریت اور انجیل کے نزول اور اس کی تصدیق کا ذکر ہے۔ توریت کا مختصر سا تعارف اور اس کا مفہوم۔ قرآنی دلائل کے علاوہ جدید تحقیق سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ موجودہ توریت اور دیگر صحائف اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ مختلف زمانوں میں مختلف انسانوں کی ساختہ پرداختہ ہیں۔ یعنی توریت کے اصل صحیفوں کے ضیاء کے بعد یہودیوں نے انہیں نئے سرے سے مرتب کیا۔ اصل صحائف کے ضائع ہونے پر بہت سے تاریخی شواہد موجود ہیں۔ مختلف ادوار میں حملہ آوروں اور فاتحین نے فلسطین کو اور خاص کر یروشلم کو تاہو بالا کر دیا اور ان کی آبادی کو جلا کر راکھ کر ڈالا اور وہاں کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں نہ تو آج کل کی طرح کتابوں کے زیادہ نسخے موجود تھے اور نہ ہی پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے۔ چند نسخے چند ایک لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے جو حوادث کا شکار ہو گئے، اور وہ نسخے ان حادثات کی نظر ہو گئے۔ بعد میں یہودی علماء نے روایات کی بنا پر ان صحیفوں کو مرتب کیا۔ بنی اسرائیل ایک لمبی مدت توریت کے بغیر زندگی گزارتے رہے۔ بعض ماہرین کی تحقیقات کے مطابق موجودہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد لکھی گئی، اور اس زبان کا بھی علم نہیں ہو سکا جس میں توریت لکھی گئی تھی، کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان جانتے تھے، بلکہ ان کی زبان تو مصری تھی۔ لہٰذا اس توریت کا سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے جو مصری زبان میں لکھی گئی تھی، اور نہ ہی اس بات کا علم ہے کہ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان صحیفوں میں درج ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے
جو توریت پیش کی تھی، قرآن کریم نے اس کا ذکر بڑی عزت و تجلیل کے ساتھ کیا ہے اور اسے فرقان، ضیاء اور رحمت جیسے قابل احترام الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ قرآن اس توریت کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے الواح پر تحریر کی تھی۔ ممکن ہے کہ موجودہ توریت میں مختلف مقامات پر حقیقی توریت کے کچھ منتشر اجزاء موجود ہوں۔ قرآن کریم ان حقیقی اجزاء کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن تحریف سے پاک توریت کی مکمل تصدیق کرتا ہے۔ موجودہ توریت کے بارے میں قرآن مجید کا موقف یہ ہے کہ یہ تحریف شدہ ہے اور لوگوں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کے بعد انجیل کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں۔ قرآن کریم کی نظر میں انجیل سے مراد وہ تعلیمات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ مسیح نقطۂ نظر کے مطابق 4 کتابوں کے مجموعے کا نام انجیل ہے، جو کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مرتب ہوئیں۔ دین اسلام کو مومنین کے اذہان میں راسخ کرنے کے لیے ان آیات میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ دین اسلام ادیان عالم کا ایک تسلسل ہے اور جو کتاب اسلامی دستور لے کر آتی ہے وہ حق پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ کتاب سابقہ آسمانی کتب یعنی توریت اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ جو توریت اور انجیل اس زمانے میں لوگوں کے پاس موجود تھیں ان کی تصدیق کرتی ہے، اگرچہ ان میں تحریف اور تبدیلی واقع ہوئی ہے، کیونکہ ان میں حقیقی توریت اور انجیل کے کچھ اجزاء تو بہرحال موجود ہی ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو غور کے ساتھ پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔